الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے اس مبارک دین کی نسبت سے نوازا ہے، اور یہ اس دین کی ہی برکت ہے کہ آج ہمیں انسانیت کے وہ تمام تقاضے بتائے گئے، سکھائے گئے، جس کی بنیاد پر اس دنیا کا اور ہمارے معاشرے کا نظام صحیح رخ اور ترتیب پہ چل سکتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کی ایک بڑی شخصیت گزری ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت علم سے، تقوی سے، للہیت سے نوازا تھا. انہوں نے دین کے ہر شعبے پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، اور آنے والی نسلوں کو ایک رخ اور ایک سوچ فراہم کی ہے. اس لیے باقاعدہ علماء کے ہاں جو ان کی سوچ ہے اس کو فکر ولی اللہ کہا جاتا ہے، کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کیا ہے امت کے لیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کی تربیتی اور معاشرتی، یہ دو الفاظ یاد رکھیے گا، ایک انسان کی تربیتی اور معاشرتی زندگی کس ترتیب پہ گزرے گی. تو فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیتی اور معاشرتی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے اس کی ذات ہے، پھر اس کا گھرانہ ہے، اور پھر اس کا معاشرہ ہے. اور اس کو انہوں نے بیان فرمایا کہ جو انسان کی اپنی ذات ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق، انسان اپنی ذات اور نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ایک با اخلاق مسلمان بنائے. اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے تدبیر منزل. منزل عربی میں کہتے ہیں گھر کو، انسان کا جو کنبہ ہے، انسان کا جو گھرانہ ہے،
دوسرے درجے میں انسان ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھر اور گھر کے افراد اور اپنے خاندان کو کس انداز میں لے کر زندگی گزار سکتا ہے۔ تیسرا درجہ انسان کی تربیتی اور معاشرتی زندگی میں ہے، جس کو کہتے ہیں سیاست مدنیہ۔ سیاست مدنیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی اصلاح اور اس کی تربیت کے لیے آپ کے پاس کیا اصول ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ایک انداز سے انہوں نے انسان کو سکھایا کہ اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح اور تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا سفر شروع کہاں سے ہوگا اور مکمل کہاں پہ ہوگا۔ آج چونکہ بالکل ہم تازہ تازہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک اس شش و پنج میں ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کی جو آنے والی نئی حکومت اور ریاست ہوگی وہ زمام کس کے حوالے ہونے جا رہی، کون اس نظام کو، اس سسٹم کو کل سنبھالنے لگا ہے۔ اور ایک بہت بڑے طبقے نے کل اپنا حق رائے دہی یعنی ووٹ کا حق استعمال بھی کیا، ووٹ دیے۔ سیاست ایک بڑا اہم عنوان بھی ہے اور بڑا اہم موضوع بھی ہے، لیکن من حیث الامت اور من حیث القوم بہت ساری چیزوں کی سمجھنے میں ابھی تک ہم کمزور ہیں دوستوں۔ اس لیے چند باتیں میں اس مناسبت سے آج عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں یہ ہے کہ سیاست ایک جہد مسلسل اور ایک کوشش ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں۔ آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آپ جس کام کو کرنے گئے تو وہ کام آپ کر کے بھی آ جائیں؟ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، گھر والوں نے کہا بھئی دودھ ختم ہو گیا، 2 کلو دودھ لے آئیں۔ آپ جب آئے تو دیکھا محلے کی ہر دکان میں دودھ ختم ہو چکا ہے، آپ خالی ہاتھ گھر چلے جائیں، یہ ممکن ہے نہیں ہے دوست؟ ممکن ہے۔ ایک مقصد کے لیے انسان نکلے، ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان نکلے اور پھر وہ کام اس کی کوشش کے باوجود بھی نہ ہو تو اس میں یہ کسی بھی اعتبار سے نہ مجرم ہے نہ قصوروار ہے، اور نہ اس کو پریشان ہونا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے جو مار کھاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں وہ ہمارا یہ قدم ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو گیا، یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر سے وہ کچھ ہونے لگ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 9 پارے میں سورۃ الاعراف میں منظر کشی فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے سب سے بڑے دشمن الہی کے یعنی فرعون کی۔ فرعون کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ وہاں جو تذکرہ ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ بہت غور سے سنیے گا دوستو، اس زمین کا حقیقی مورث اور حقیقی مالک وہ صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، وہ اللہ کے اختیار میں۔ یورثها من یشاء، اللہ کی مرضی ہے۔ اس زمین کا نظام چلانے کے لیے اللہ پاک اختیار کس کو دے؟ وہ اللہ کی مرضی، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ انسان کوشش کرے گا۔ اگر اس دنیا میں
غلط انسان ہوتا ہی نہیں، غلط حکمران ہوتا ہی نہیں، غلط ریاست ہوتی ہی نہیں، برا نظام ہوتا ہی نہیں. تو آج دنیا میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی فرعون نے اتنا عرصہ حکومت کی، قارون اتنا عرصہ بادشاہ رہا، شداد اتنا عرصہ رہا، بخت نصر اتنا عرصہ رہا، فلاں اتنا عرصہ رہا. اللہ کی زمین پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا نا، اللہ کی مشیت سے ہوا نا. اس لیے انسان اپنی کوشش کا مکلف ہے، انسان کوشش کرے گا. اس لیے یہ کہہ کر پیچھے ہٹنا، یہ جو ہمارے ہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بھئی فائدہ کیا ہے، اس میرے ووٹ سے فائدہ کیا ہے. ہمارے ہاں بہت سارا سنجیدہ طبقہ وہ صرف اس بنیاد پر اپنا حق استعمال نہیں کرتا کہ وہ مایوس ہو چکا ہے، پریشان ہے، کہتے ہیں اس سے میرے اس سے ایک فائدہ کیا ہوگا. تو انسان تو کوشش کرے گا. وہ کسی نے کل بڑی اچھی بات کی نا کہ تم اپنے حصے کا کنکر گرا دو، ہاتھی کو ہلاک کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. سورہ فیل ہم پڑھتے ہیں نا. قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت انسان کو ہر موقع کا ایک پیغام دیتی. ابابیل نہیں، یہ تو ایک ہمارے ہاں زبانوں پہ چڑھ گیا کہ ابابیل آئے تھے. ابابیل ایک الگ پرندہ ہے، اور ابرہہ کے لشکر پر جو پرندے آئے وہ عام پرندے تھے، الگ اللہ پاک کی طرف سے. تو وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اور پھر چھوٹے سے پرندے کے چونچ اور پنجے کا پتھر اس سے بھی چھوٹا ہے. لیکن ان کو حکم تھا، انہوں نے آ کر وہ پتھر ان ہاتھیوں پر ابرہہ کے لشکر پہ برسا دیے. عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ چھوٹا سا پتھر، ہاتھی تو دور کی بات ہے شاید چیونٹی کو بھی نہ مار سکے، لیکن فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس چھوٹے سے کنکر نے ان ہاتھیوں کو ایسا کیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہے. اس لیے کہ ہاتھیوں کو ہلاک کرنا وہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے. انسان اپنی کوشش کرے، اپنا حق استعمال کر لے. باقی فیصلہ کیا ہوتا ہے، نظام کیا بنتا ہے، سسٹم کیا بنے گا، کس کے پاس زمام اور اختیار حکومت آئے گی، وہ فیصلے تو اللہ پاک کی طرف سے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ چنتے ہیں تمہارے لیے، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اب انتخاب صحیح کا ہوا غلط کا ہوا، کبھی اللہ پاک بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اب یہ بندہ کیا کرے گا. کبھی ہماری شامت اعمال ہوتی ہے، کبھی وہ بندہ ہمارے حق میں خیر ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر. تو انسان کوشش کرے. صرف یہ کہہ کر اس نظام سے انسان ہٹے کہ جی میرے اس ایک سٹیمپ سے، اس پرچی سے کیا ہونے والا ہے، نہیں. تو انسان کو حکم ہے، وہ استعمال کر لے گا. ہمارے اردو میں ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، فراز احمد فراز بڑے مشہور شاعر. ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. یہ جو آج ہم شکوہ کرتے ہیں نا، یار یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور یہ نقصان اور ملک کا کباڑا اور تجارت کا کباڑا، معیشت کا کباڑا، سیاست کا کباڑا، یہ دیکھیں نا، گلے شکوے ہم 1 مہینے کر رہے ہیں، اب مزید 1 مہینے کریں گے آگے. تو وہ کہتے ہیں شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. انسان اپنے حصے کا کام کرے. اگر رات کا وقت ہو اور لائٹ چلی جائے نا دوستو، یہ پوری مسجد گھپ اندھیرا ہو جائے گی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا. تو
تو ہم کیا کریں گے آج کل کی سوچ کے اعتبار سے؟ کہیں گے کہ الیکٹرک والے ایسے ہیں، سندھ گورنمنٹ ایسی ہے، کراچی کی بلدیہ ایسی ہے، سب ایسے غیبتوں کے انبار شروع ہو جائیں گے. اس اندھیرے میں سب بیٹھ کر ٹائم پاسنگ ہو رہی، اس لیے کہ اندھیرا برا لگ رہا ہے. لیکن اگر یہی بات کرنے والوں میں 4 ساتھی اپنے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا دے، کچھ تو گزارا ہوگا نہیں ہوگا تو ہو جائے گا. انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہوا چلا جائے، بس فیصلہ پھر اللہ پاک کے اختیار میں ہوتا. تو سب سے پہلی بات تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذہنی مرض سے نکالنے کی ضرورت ہے. ہم ہر 5 سال، 4 سال، 4.5 سال کے بعد ایک مہینہ اپنے اوپر ایسا گزارتے ہیں کہ ایک سخت ذہنی تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو کے بیٹھ جاتے. اور علماء نے لکھا یہ بھی ایک روحانی مرض ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یہ طے کر لے کہ بھئی یہ معاملہ تو فلاں ہی حل کر سکتا تھا، یہ تو حل ہی نہیں کر سکتا، یہ میں کیسے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی. ایک آدمی یہ کہے کہ جی فلاں منتخب نہیں ہوا، اب اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں. مقصد آپ ذہنی طور پر، اعتقادی طور پر یہ طے کر چکے ہیں کہ مسائل کا حل یہی تھا. یہ تو ہمیں نہیں پتا، اللہ پاک کے حکم. تو پہلی چیز کہ یہ زمین پر انتظامی امور کو حل کرنے کے لیے جو بندہ منتخب ہوتا ہے وہ کتنے وقت کے لیے ہو، کیسا ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ انتخاب کس ذات کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. ہم نے اپنی کوشش کی، ہم نہیں چاہتے تھے وہ آ جائے، ہم اسی کو چاہتے تھے وہی آ گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو رضائے الہی سمجھے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کو مشیت الہی سمجھے. یہ چیز طے تھی. لیکن جو اصل کچھ باتیں سمجھنے کی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری اہم بات یہ ہے، اہم ترین بات، یہ تو تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ میدان سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں. یہ سلسلہ ہے ہی اختلاف سے ماخوذ. لیکن ایک اختلاف ہمارا اردو والا ہے جس میں ہم گالم گلوچ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، اور اختیار میں ہو تو لاتے مکے بھی چلا دیں گے. ایک تو وہ اختلاف ہے، وہ تو بہر صورت ناپسندیدہ ہے، منع ہے. ایک اختلاف رائے ہے جو بالفاظ دیگر مشاورت کہلاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تبلیغ والے حضرات کا مشورہ ہوتا ہے. 14 ساتھی بیٹھے ہوئے، امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جی اعمال طے ہو رہے ہیں، کس کو دیے جائیں کس کو دیے جائیں. ممکن ہے کہ 14 میں سے ہر ساتھی کی رائے الگ ہو، ممکن ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور دوسرے کا گریبان پکڑ لے کہ بھئی امیر صاحب نے جو کہا آپ نے اس کے خلاف کیوں کہا. نہیں، یہ تو اس دین کی خوبصورتی ہے کہ ہر سمجھدار آدمی کی رائے کو سنا جائے گا. اب لیا کس کو جائے گا وہ ایک الگ اصول اور ضابطہ ہے. اس میدان سیاست میں اختلافات کا ہونا، اختلاف کا چلنا، یہ نظام کو معتدل رکھتا ہے. سب اچھا کہا جائے تو بھی خرابی اور تباہی ہے، سب خراب کہا جائے تو بھی خرابی اور تباہی. اچھے کو اچھا کہیں اور غلط کو غلط کہیں، یہ حوصلہ پیدا کرنا. بات سمجھے، اختلافات تو ہر ایک نے سیکھ لیے کہ یہ سیاست ہے، میری فلاں سے مناسبت ہے، میں کسی سے اختلاف رائے رکھ سکتا. سیاسی اختلافات تو سیکھ لیے، سیاسی اخلاقیات کوئی نہیں سیکھ رہا. دونوں میں فرق ہے نا. ایک اختلاف ہے اور ایک اخلاق ہے.
ہم ہر چیز ہمارے لیے بعد میں ہے، ہمارا مومن مسلمان ہونا وہ سب چیزوں سے مقدم ہے۔ ہم اخلاقی دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک آدمی صرف اس بنیاد پر کسی کی غیبت کرے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کے لیے چڑ بنائے، کسی کے لیے کوئی عنوان طے کر لے، کسی کے لیے کوئی برا لقب طے کر لے، کیوں؟ سیاسی اختلاف کی وجہ سے۔ اس کو سیاست کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس میدان سیاست کا جو عنصر اول ہے وہ حوصلہ اور برداشت ہے۔ انسان ایک دوسرے کو برداشت کر سکے، حوصلہ اس کے اندر موجود ہو، میں اپنی بھی کہوں اس کی بھی سنوں۔ لیکن یہ ہم کس نظام کے اندر چل پڑے ہیں دوستو؟ تھوڑا سا کسی سے میرا اختلاف رائے ہوا، وہ الگ پارٹی میں الگ پارٹی، تو میں نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان بنا دیا کہ جی وہ منافق ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، اور وہ غدار ہے، اور وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے اور موٹے موٹے عنوانات اور تعبیرات جو ہم نے قائم کر دی ہے آج کل، صرف اس وجہ سے کہ میں سیاسی طور پہ اس سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ آپ نے اگر کسی کے لیے کہا ہے تو بھئی آپ بتا دیں کیا ہے، کیسے؟ یا تو واقعی آپ کے پاس اتنا جگرا ہے، کوئی اتنا مضبوط انسان ہے کہ وہ یہ حیثیت رکھتا ہے اور وہ کہے جی جی بالکل میں نے اگر اس کے لیے ایسا کہا ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، دلیل، وہ آدمی تو کہے۔ لیکن میں اور آپ جو بالکل کچھ بھی اس چیز کی نہیں سمجھتے، ایک ضد میں غصے میں آ کر کسی کے لیے عنوان طے کر لیں اور پھر کسی کے نسب پہ حملہ، پھر کسی کے خاندان پہ حملہ، اور پھر کسی کے دین پہ حملہ، یہ سیاسی اخلاقیات زندگی سے بالکل صاف ہو چکے۔ اور اس نے اتنی بری شکل اختیار کر لی کہ اب ایک محلے میں، ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک گھرانے کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جی آپ نے اس کو کیوں ایسا کہا، جی اس نے اس کو کیوں ایسا کہا، گریبان پکڑ لی، بھائی آپس میں لڑ پڑے، خاندان لڑ پڑا، محلہ لڑ پڑا، صرف اس بنیاد پر کہ جی میری اور آپ کی سیاسی مناسبت نہیں۔ یہ ہمارے سیاسی نابالغ پن کی دلیل ہے۔ سیاست تو ایک علم کی سطح ہے، اس میں اگر میرے اور آپ کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کیا کہنا چاہتا ہوں، اور پھر اب بات اتنا آگے پھر چلی گئی اس عدم تربیت کے اندر کہ پھر اس غصے اور جذبات میں انسان کیا کرتا ہے، دینی شعائر پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ میں کرنے کیا لگا ہوں، پھر غصے میں آ کر اس نے دین کو، علم کو، داڑھی کو، پگڑی کو، نماز کو، مسجد کو، اسلام کو، ہر چیز کو نشانہ بنا دی۔ بھائی یہ ایک دن کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ اب آج کے بعد نہ آپ کے بس کا کچھ ہے نہ اس کے بس کا کچھ ہے۔ اپنے آپ کو سیاست کے اخلاقیات سے نہیں نکالنا چاہیے۔ انسان کے اندر ایک برداشت ہو، ایک حوصلہ ہو، ایک دوسرے کے لیے درد دل ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دین اسلام کے جو دشمن تھے اور آج تک ہے وہ یہودی ہے، وہ یہودی تھے، اور یہود نے سب کچھ کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خیبر ہوا، یہ سارے غزوات اس کے نتیجے میں پیش آئے۔ لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کسی کے لیے خطبہ دیا ہو، کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہو، نہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو پھر عملی طور پہ آپ گئے اور جا کے ان کو نیست و نابود کر کے آ گئے۔ یہ زبانی کلامی بے مقصد سی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کو دین اسلام کے مزاج میں نہیں ملے گی۔
ہمیں اگر کسی کا حلیہ، کسی کا نظام، کسی کا منشور، کسی کا طرز عمل پسند نہیں ہے تو بھائی کل عملی میدان میں آپ آ کے اس کا مقابلہ کر لیں، استعمال ہو جائیں. مجلس کی غیبتیں اور یہ گالم گلوچ، یہ عنوانات، یہ چڑ اور یہ القابات، یہ گری ہوئی حرکتیں، اس سے اپنے آپ کو نکالیں. تیسری بات اہم، الیکشن تو ہو گئے، ہر ایک نے اپنی کوشش کی، اور ہمارے ہاں کوشش کی سب سے جو بنیادی اور مضبوط طریق ہے، راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم پینافلیکس بناتے ہیں، اشتہارات بنا دیتے ہیں، اعلانات بنا دیتے ہیں. وہ لگ گئے. اب کیا ہوگا؟ سوال یہ کہ اب کیا ہوگا؟ وہ تو الیکشن تو گزر گئے. اب یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہے، کسی پہ کلمہ ہے، کسی پہ مقدس نام ہے، کسی پہ القابات ہے، بہت سارے ناموں کے ساتھ لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے، مبارک نام ہے. اب یہ چیزیں کہاں جا رہی؟ یعنی اتنے افسوس کی باتیں. آج صبح خود ایک ساتھی نے مجھے ایک کلپ بھیجا. ہم کس رخ پہ چل پڑے کہ پاکستان کے ایک علاقے میں ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ دوسرے کا پینافلیکس اتارا، اس میں واضح طور پہ جو اس کا نام، وہ میں خیر نہیں لینا چاہتا، لفظ اللہ اس کا حصہ ہے، اس کو نیچے بچھا کر اس نے اپنے 3 بچوں کو اس پہ کھڑا کیا کہ آپ اس پہ چھلانگ مارو، وہ خود اس کی ویڈیو بنا رہا. اور ہم انتظار میں ہیں کہ جی ملک کی تقدیر جلد بدل جائے گی. شعائر دین کی بے حرمتی اس درجے میں کرنے کے بعد میرے خیال میں برکت تو نہیں، عذاب اتر سکتا. یہ ان سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے دوستو. اور چونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ایک سوچ رکھتا ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کریں. جو پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، جو بینرز لگے ہوئے ہیں، جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو اتنے ہی اہتمام اور کوشش کے ساتھ اب اتار کے محفوظ کرے جتنا کوشش کے ساتھ لگائے گئے تھے. بھائی اس پہ تو سارے مبارک نام ہیں، شعائر اسلام لکھے ہوئے اس پر. کل کو پھر بارش ہوئی، یہ گٹر نالیوں میں بہنا شروع ہو جائیں گے، گاڑیوں کے نیچے آئیں گے، پیروں کے نیچے آئیں گے، تو اس گناہ کا وبال کس کے سر پہ ہوگا؟ تو یہ وہ کمزوریاں ہیں دوستو جو ہم نے لفظ سیاست تو سیکھ لیا، سیاست کے اختلاف کو بھی سیکھ لیا، سیاست کے اخلاق نہیں سیکھے، اس کے آداب اور طور طریقے نہیں سیکھے. تو اس لیے ذمہ داری تو ان حضرات کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو باقاعدہ اپنی کوشش سے الگ کریں. نہیں ہو تو ہر علاقے کے ذمہ دار لوگ اس میں کوشش کریں، جہاں جہاں گلیوں میں لگے ہوئے ہیں ترتیب کے ساتھ اس کو اتار کر کہیں محفوظ کریں. ورنہ یقین کریں 2-3 دن کے بعد آپ کو ان چیزوں کی بڑی بے اکرامی اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی. تو بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور انسان دعا کا مکلف ہے، پابند ہے. اللہ پاک کی طرف رجوع کرے کہ اللہ پاک اس قوم کو ایک اچھا اور اس ملک کو اچھا مستقبل نصیب فرمائے، اور نیک صالح عادل قیادت اور حکمران نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا